طرفہ تماشا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کی بڑائی میں مردم شماری کے علاوہ اور بہت سی باتوں کو دخل ہے۔ لوگ بے حد مصروف ہیں۔ فراغت صرف آزادی کے مجسمہ کو حاصل ہے۔ عمارتیں بہت اونچی ہیں۔ زندگی بسر کرنے کے لیے ناموزوں، خودکشی کرنے کے لیے شایان شان۔ گلیاں اثر شام غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ البتہ وال سٹریٹ میں دن کے وقت خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ سڑکیں ہیں جن پر ٹریفک روک کر عمر رواں کو پہلے گزر جانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ سرنگیں ہیں جو یہاں سے نکل کر دوسرے ملکوں میں نقیب لگاتی ہیں۔ تجارت اس شہر کا پیشہ ہے۔ یہاں ہر شے قیمت یا کرائے پر مل جاتی ہے، بالخصوص حال اور مستقبل۔ البتہ ماضی کا اس شہر کے گودام میں توڑا ہے۔ باشندے یہاں کے خود پسند ہیں۔ شہر کی خاک روبی کا خرچ بادشاہوں کی آمدنی سے زیادہ ہے، سو یہاں کے باشندوں پر خاک کسی کا روب ہوگا، وہ کسی کی بھی نہیں سنتے، خواہ معاشرہ ہو یا قانون۔ شہر کیا ہے اسے ملک کہنا چاہیے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ایک نو کی دنیا ہے۔ نیو یارک کا شہر بساتے ہوئے ہر ممکن تدبیر سے کام لیا گیا کہ سبزہ کو پاؤں پھیلانے کی جگہ اور درخت کو سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ کئی مربع میل کے جس قطع پر شہر واقع ہے، پہلے اس پر کنکریٹ کا فرش بچھایا گیا۔ جب وہ خشک ہوا تو اس پر تارکول کا لیپ کر دیا گیا۔ سبزہ پاؤں رکھے تو کہاں رکھے، پھر شہر کے نیچے ان گنت چھوٹی چھوٹی نالیاں کھود ڈالیں، کچھ تازہ پانی کی شریانیں، کچھ نکاسی کی وریدیں۔ جو نالیاں ذرا بڑی بن گئیں ان میں زمین دوز ریلیں دوڑا دیں۔ ایسی کھوکھلی کوکھ میں درخت جڑ پکڑتے تو کیوں کہ پکڑتے۔ درخت دشمنی میں اسی پر اکتفا نہیں بلکہ لوہے اور شیشے کے سر بفلک ڈھانچے پہلو بہ پہلو بنا دیے تاکہ زمین سے 60-70 منزل بلند سطح پر رہنے والے کو کھڑکی سے اگر بفرض محال درخت نظر بھی آ جائے تو وہ قابل توجہ نظر نہ آئے۔ شہر بسانے والے بڑے دور اندیش تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس شہر کے لوگوں کی پوری توجہ اور ساری توانائیاں دولت پیدا کرنے میں صرف ہوں، اور کوئی چیز بھی اس مقصد کی راہ میں حائل نہ ہو۔ سبزہ اور درخت کے بارے میں یہ خدشہ تھا کہ اگر انہیں پھولنے پھلنے کا موقع ملا تو لوگ کام کاج چھوڑ کر صرف غزلیں کہنے پر کمر باندھ لیں گے۔ اس پس منظر میں جب نیو یارک عالمی میلہ کے میدان میں ایک کداور گھنے چھتنار درخت کے گرد تماشائیوں کا ہجوم دیکھا تو مسافر کو تعجب نہ ہوا۔ یہ عجیب درخت تھے، نہ ہریالی نہ چھاؤں، نہ وہ سبز پتے جنہیں دہر ور کے دفتر مانی گردگار کہیں، اور نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں جس کے نیچے بیٹھ کر غریب الوطنی کی دھوپ سے بنا لیں۔ نہ یہ کیلیفورنیا کے مہاگنی کے اس چوڑے درخت کی طرح ہے جس کے تنا میں سڑک آر پار نکل جاتی ہے، اور نہ یہ کینیا کے ان کداور درختوں میں سے ہے جن کی شاخوں پر آشیانوں کی طرح شکاری سیاحوں کے لیے ہوٹل کے رہائشی کمرے بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو اصلی درخت لگتا ہی نہیں، گویا اس کا تنا زمین سے اگنے کے بجائے اس میں گاڑا گیا ہے۔ شاخیں پھوٹنے کے بجائے جوڑی گئی ہیں، پتے نکلنے کے بجائے ٹانکے گئے ہیں، اور یہ بات سچ ہے۔ اسے کارگاہ میں نقشہ کی مدد سے تیار کیا گیا اور پیش ساختہ ٹکڑوں کو یہاں نمائش میں لا کر باہم جوڑ دیا ہے۔ اس میں عام درختوں کا حسن بے پرواہ نہیں، اس کی شکل اقلیدی سی ہے، یہ سراسر مصنوعی لگتا ہے۔ اس کے باوجود یہاں ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہیں۔ ایک خلقت ہے کہ اس درخت کو دیکھنے کے لیے امڈی آ رہی ہے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی ہے، للچائی نظروں سے دیکھتی ہے، حیرت اور حسرت سے دیکھتی ہے، منہ سے بے اختیار ہائے اور کاش کے ہم معنی انگریزی الفاظ یا لغات میں نہ ملنے والے امریکی آوازیں نکل جاتی ہیں۔ بعض تماشائیوں کی آنکھوں میں اتنا تقدس ہے جیسے زیارت کے لیے آئے ہوئے ہوں۔ یہ درخت عالمی میلہ میں ایک مشہور مالی ادارہ کی طرف سے نصب کیا گیا ہے۔ یہ دولت کا درخت ہے۔ اس پر پتوں کی جگہ کرنسی نوٹ لگے ہوئے ہیں جن کی مالیت 1 کروڑ روپے کے برابر ہے۔ اس کا نام $1 ملین درخت ہے۔ ہوا کا جھونکا آیا۔ اصلی درخت ہوتا تو سبز پتوں کی سرسراہٹ سے وہ سریلی لے نکلتی جو بہتے پانی کی گنگناہٹ سے ملتی جلتی ہے، جسے سن کر اعصاب کو سکون ملتا ہے۔ مگر یہاں معاملہ بالکل الٹا نکلا۔ $1 ملین درخت کے مصنوعی کاغذی پتوں سے درشت اور ڈراؤنی آوازیں آنے لگیں، جیسے بھوت پریت آدھی رات کو مرگھٹ میں ادجلی ہڈیوں سے گتکا کھیل رہے ہوں۔ ایسی درخت سے آخر اور کون سی آواز پیدا ہو سکتی ہے جس کی آبیاری خون اور پسینہ سے ہوتی ہے، اور ہڈیوں بلکہ زندگی سے اس کے لیے کھاد کا کام لیا جاتا ہے۔ یہ ایک مسافر کی رائے ہے جس سے دوسرے تماشائیوں کا متفق ہونا ضروری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساتھ کھڑی ہوئی ایک لڑکی کہہ رہی ہے، میں نے اس سے زیادہ سریلی آواز اپنی زندگی میں نہیں سنی۔ اس درخت کے پتوں کی تال پر کپڑے پھاڑ کر ناچنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ہجوم کے جذبات کی صحیح ترجمانی کر رہی ہے۔ مسافر کو احساس ہوا کہ موسیقی دل میں کانوں کے راستہ داخل ہونے کے بجائے گاہے خواہش کے زینہ سے نیچے اترتی ہے۔ ایک تماشائی کہہ رہا ہے، آج کا دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ آج میں نے $1 ملین کی رقم اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے۔
میرے اور اس رقم کے درمیان صرف 4 قدم کا فاصلہ ہے۔ اس فاصلہ کو طے کرنے کے لیے میں ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، بلکہ جان دینے کو تیار ہوں، تاکہ مرنے کے بعد لوگ کہہ سکیں کہ یہ ایک کروڑ پتی کا جنازہ ہے۔ دوسرا تماشائی اشارہ سے ہمراہی کو سمجھا رہا ہے۔ جو ایک چھوٹی سی شاخ نظر آ رہی ہے وہ ہماری زندگی بھر کی کمائی ہوگی۔ خرچ نکالنے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ سب سے چھوٹی شاخ کی مالیت سے بھی کم ہوگا۔ 3 حرف اس زندگی پر۔ ہمراہی نے کہا، میں نا امید نہیں ہوں، کیا پتہ لاٹری نکل آئے۔ دینے والا چھپڑ پھاڑ کر دے دے، چھوڑنے والا اپنی جائیداد لوارث بلیوں کے نام وقف کرنے کے بجائے میرے نام لکھ جائے۔ تماشائی نے جھل کر جواب دیا، جسے تم امید کا نام دیتی ہو وہ لالچ ہے جو اندھا کر دیتا ہے، اور اندھوں کو معاشرہ کی ناانصافیاں دکھائی نہیں دیتی۔ ایک تماشائی نے بآواز بلند کہا، اتنی دولت مجھے مل جائے تو مارے خوشی کہ میرا دم نکل جائے۔ مسافر نے زیر لب کہا، اسی لیے تو غنی کا درجہ سخی سے بلند ہے۔ سخی وہ جسے مال کے جانے کا غم نہ ہو، اور غنی وہ جسے مال کے آنے کی خوشی نہ ہو۔ کچھ تماشائی ایسے بھی ہیں جنہیں $1,000,000 درخت دیکھ کر چپ لگ گئی ہے، اتنی دولت دیکھ کر ان کے دل پر آرا چل گیا ہے، اور کتنے ہی تماشائی دل ہی دل میں اس درخت کو آری سے کاٹ کر اپنے ہمراہ لے گئے ہیں۔ یہ درخت پھر بھی 1.5 سال تک ہرا بھرا رہا۔ دراصل نمائش گرمیوں کے 6 ماہ کھلی رہنے کے بعد سردیوں میں بند ہو گئی، اور اگلی گرمیوں میں دوسری اور آخری بار کھلی۔ مسافر نے اسے پچھلے سال بھی دیکھا تھا، اور اس سال آج پھر وہ اس $1,000,000 درخت کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے پوچھا کہ موسم خزاں میں جب اس درخت کے پتے جھڑے اور نیچے گرے تو انہیں کون کون سمیٹ کر لے گیا؟ جواب ملا، دولت کا درخت سدا بہار ہے، پت جھڑ میں اس کے پتے شاخوں سے جدا نہیں ہوتے، بس دعوے دار اور حصہ دار بلندیوں سے زمین پر منہ کے بل گرتے رہتے ہیں۔ خزاں دولت پر نہیں آتی، دولت مند پر آتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس پرکشش درخت کی وجہ سے مسافر نے اس عمارت کی طرف تو کوئی توجہ نہ کی جس کے صحن میں یہ لگا ہوا ہے۔ کسی نے اس طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ ایک پناہ گاہ ہے، محنت اور حاجت مندی والی دنیا اس کے باہر ٹھہرتی ہے۔ اس کے اندر ایک اور دنیا آباد ہے، بے احتیاج اور پر اسرار۔ مسافر نے تفصیل چاہی۔ معلوم ہوا یہ ایک کلب ہے جس کا رکن بننے کے لیے واحد شرط یہ ہے کہ آپ $1,000,000 کے مالک ہوں۔ مہمانوں کے داخلے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں جو اتنی کڑی نہیں۔ مسافر نے انہیں پورا کیا اور اس دولت خانہ میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ کلب ہرگز اس نقشے کے مطابق نہیں تھا جو باہر رہ جانے والوں نے اپنے تخیل اور اپنی حسرتوں کی مدد سے کھینچا تھا۔ نہ لاؤ لشکر، نہ ہاتھی گھوڑے، نہ افواج ختم و حشم، نہ عشق کے ساز، نہ عشرت کے سامان۔ عام سی عمارت ہے اور معمولی سجاوٹ۔ صرف 2 چیزیں اسے دوسری جگہوں سے ممتاز کرتی ہیں، ایک اس کی فضا اور دوسرے اس کی اماکن۔ فضا خاص الخاص اور تنہائی خالص اور انتہائی۔ یہ عدم مساوات کی آخری منزل اور خود مطلبی کی آخری حد ہے۔ یہاں وہ محدود چند لوگ پہنچ سکتے ہیں جن کے پر راستہ میں نہ جل جائیں۔ مسافر نے کلب میں بیٹھے ہوئے 2-4 آدمیوں کی طرف دیکھا۔ اسے کوئی بھی سلامت نظر نہ آیا۔ پونے آدھے اور تہائی آدمی تو موجود ہیں مگر پورا کوئی آدمی بھی نہیں۔ ان سب کا رنگ ایک جیسا تنبیلا ہے، ایک ہی فکر کا زہر ان کے خونوں میں تیزی سے سرایت کر رہا ہے۔ یہ سب وقت کے ہاتھوں نالا ہیں کہ نہ اسے خرید سکیں اور نہ اسے روک سکیں۔ کل ان کا وقت ختم ہو جائے گا اور وہ رخصت ہو جائیں گے، مگر اپنے ساتھ اپنے درخت نہ لے جا سکیں گے۔ کتنے جتن کے ساتھ پتا پتا جمع کیا تھا، آنکھیں بند ہوئیں تو کیسی لوٹ مچے گی۔ لوگ آڑی کڑھائی لے کر اس درخت کو جڑ سے کاٹ دیں گے، شاخ شاخ علیحدہ کریں گے اور پتا پتا نوچ لیں گے۔ زندگی بھر کی محنت رائیگاں جائے گی۔ $1,000,000 کلب کے اراکین خاموش بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور ایک فکر ان سب کو کھائے جا رہا ہے۔ کروڑ پتیوں کی کلب میں بیٹھا ہوا مسافر انکشاف کے تجربہ سے گزر رہا ہے۔ $1,000,000 ایک عدد نہیں، ایک نظریہ ہے۔ یہ ایک محاورہ ہی نہیں، ایک نصب العین بھی ہے جس کی خاطر بے درنگ اپنے آپ کو ہلکان کرنے اور بے درنگ دوسروں کو ہلاک کرنے کی اجازت ہے۔ دولت کا درخت اس جنت ارضی کا شجر ممنوع بھی ہے، سانپ بھی اور شیطان بھی۔ وہاں جو سانپ تھا وہ یہاں دولت پر اژدہا بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ جنت میں اسی نے ایک ہی بار بحروب بھرا تھا، اس دنیا میں اس کے ہزاروں روپ ہیں۔ ایک صورت زر قانونی کی ہے، کاغذی پیراہن پہنے، نقش و نگار سے جائے، معصوم اور نورانی شکل لیے ہر وقت ہر ایک کے سامنے حاجت روا بن کر کھڑا رہتا ہے۔ صورت کچھ کچھ فرشتوں سے ملتی ہے۔ دل نے کہا کبھی وہ فرشتہ بھی تو رہا ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ ایک اصول بتا دوں، گرہ میں باندھ لو، عمر بھر کام آئے گا۔ دولت حلال ہو تو فرشتہ، حرام ہو تو شیطان۔ مسافر پناہ گاہ سے باہر نکل آیا، دولت کے درخت کی طرف پشت کی اور اردن کے پویلین کی طرف چل پڑا جہاں ان دنوں دولت غم کی نمائش لگی ہوئی تھی۔ پویلین چھوٹا سا ہے، ملک ہی کتنا بڑا اور کون سا پرانا اور کہاں کا رئیس ہے۔ مسائل اس کے البتہ بڑے بڑے ہیں، دشمن بہت پرانا ہے اور دولت غم ہے کہ اس میں فلسطینی بے گھروں کی شکل میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔
مسافر کو اردن کا سفر یاد آیا۔ وہ بیت المقدس کے ہوائی اڈہ کی مختصر پٹی جو کٹی پھٹی پہاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی، وہاں سے ایک راہبر ساتھ لیا اور شہر کی سڑک پر روانہ ہوئے۔ دور سے وہ دیوار نظر آئی جس نے شہر کو عرب اور اسرائیلی حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ وہ گنبد الصخرہ اور مسجد اقصیٰ، ان کے آس پاس کا تاریخی چپا چپا، وہ تنگ اور پتھریلی گلیوں میں کھیلتے ہوئے عرب بچے جن کی پوری نسل کی قسمت میں بے آرامی اور خوں چکانی لکھی ہے۔ شاید کوچہ ڈولوروسا کی ہمزائیگی کا اثر ہے کہ اس میں یسوع مسیح کو اپنے کاندھے پر صلیب اٹھا کر چلنا پڑتا تھا، یا دیوار گریہ کا اثر ہے کہ یہاں آ کر رونے والے جب تک دوسروں کو روتا نہ دیکھیں ان کی عبادت نامکمل رہ جاتی ہے۔ مسافر بیت المقدس سے انحلیل گیا۔ ایک سڑک پہاڑوں کے اوپر جاتی تھی جس پر اسرائیلی مورچے بنے ہوئے تھے، اور دوسری نیچے سے نکالی گئی تھی جس پر بھی عرب قابض تھے۔ جامع کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے دست فروش سے مسافر نے ایک طرحداری کلاه خریدی جسے کئی بار تہواروں پر نکالا اور فخر سے پہنا۔ پھر ایک جنگ ہوئی اور ہارنے والے یہ سارا علاقہ ہار گئے۔ مسافر نے وہ ٹوپی اتار دی اور سنبھال کر رکھ دی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اسے پہن کر سر اٹھا کر چل سکیں گے، آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں۔ مسافر نے اس سفر کا بہت سا حصہ سطح سمندر سے نیچے واقع سطح زمین پر طے کیا۔ دو چار جگہ سیاحوں کے انوکھے پن کے جذبہ کی تسکین کے لیے تفصیلات درج تھیں، لیکن زمین کی سطح بالکل عام علاقوں کی طرح تھی۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ ایک عجوبہ تھا، مگر سارے عجوبے دیدنی کہاں ہوتے ہیں۔ گاہے دیدہ سے شنیدہ زیادہ دلچسپ ہوتا ہے۔ کرایہ کی موٹر رات کے 11 بجے بحر مردار کے ساحل پر ایک با رونق مقام پر آ کھڑی ہوئی۔ لبے ساحل کچھ لوگ نہا رہے تھے۔ پانی گاڑھا اور سرمئی تھا۔ چاند کا عکس گدلا اور نامیزان نظر آیا۔ ریستوران میں مدھم رنگین بلب جل رہے تھے۔ مسافر نے وہاں رات کا کھانا کھایا۔ یکایک کسی نے ریڈیو لگا دیا۔ گانے کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک باوقار غمزدہ آواز تھی کہ جگر کے پار ہو گئی۔ ہر شے اس نیم روشن ماحول میں بحر مردار میں ڈوب گئی تھی۔ چاند، ستارے، ساحلی عرب عمارتیں اور مستقبل قریب کی بہت سی امیدیں۔ مسافر کو نیو یارک کے عالمی فہر میں اردن کا پویلین، جو سیمنٹ کے کنکریٹ کا ایک تمبو ہے، اپنی یادوں کے طنابوں کے سہارے کھڑا نظر آیا۔ اس میں الصخرہ اور الاقصیٰ کے سیپیوں کے بنے ہوئے ماڈل کے علاوہ اور بہت سی چیزیں دیکھنے کی ہیں، مگر مسافر تو اس کے تہ خانہ کی پیشانی پر لکھی ہوئی عبارت اور پس منظر میں بجنے والی موسیقی کی خاطر وہاں گیا ہے۔ تہ خانہ میں بحر مردار سے ملنے والی دستاویزات کی نمائش لگی ہے، مگر اس میں اترنے کے لیے جو دروازہ بنایا گیا ہے اس پر ایک عربی نظم کا انگریزی ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک فلسطینی عورت کی فریاد ہے۔ مدھم سروں میں کوئی مغنیہ اس مرثیے کو گا رہی ہے۔ یہ ایک غمزدہ، بے گھر، بے ملک اور بے قرار آواز، جسے رہنے کے لیے جب کوئی اور جگہ نہ ملی تو اس نے دلوں میں گھر کر لیا۔ مسافر نے جب پہلی بار ایک فلسطینی کیمپ دیکھا تو اسے بنے ہوئے 16 سال ہو چکے تھے۔ ہر گھرانے کو اقوام متحدہ کی فیاضی کی بدولت ٹین کی 4 چادریں ملی تھیں۔ 2 چوڑائی کے روح دیوار کی طرح کھڑی کی اور دونوں پر ڈال دیں۔ دونوں جانب پردے لٹکائے اور گھر مکمل ہو گیا۔ نہ بارش سے بچاؤ، نہ دھوپ سے پناہ۔ آسودہ حالی نے مدت ہوئی ان پناہ گزینوں کی گھروں پر دستک نہ دی۔ جن گھروں کے دروازے نہ ہوں ان پر کوئی کیسے دستک دے سکتا ہے؟ اس عارضی بستی میں پیدا ہونے والی اور آنکھ کھولنے والے بچے بدرو کا پانی ایک دوسرے پر اچھال رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ سورہ سورہ حق سورہ، یہ بچے ان کتابوں کے بکھرے ہوئے اوراق تھے جو ایک زمانے میں مسافر کے والد کے جہازی آبنوسی میز کے ایک حصہ پر قابض رہتی تھی۔ ان دنوں فلسطین انگریزی انتداب کا علاقہ تھا اور مسئلہ فلسطین کی آئندہ صورت کو بہت سے لوگ صاف دیکھ رہے تھے۔ والد محترم اس مسئلہ پر چھپنے والی نئی پرانی چیزیں جمع کرتے، انہیں پڑھتے اور کھوڑتے، کبھی خود لکھتے، کبھی ترجمہ کرتے۔ ایک فرانسیسی کی لکھی ہوئی کتاب انہیں بہت پسند آئی۔ کہنے لگے اگر میں مفتی ہوتا تو اس کتاب کے مصنف کو مؤلفۃ قلوبہم کے زمرہ میں شامل کرتا۔ صاحب اختیار ہوتا تو زکوٰۃ کی آمدنی سے عالمی پیمانہ پر اس کی اشاعت کا حکم دیتا۔ پھر خود ہی کہتے کہ یہ بات آج وہاں کون سنے گا اور کون سمجھے گا، جہاں قرآن مجید کی اشاعت اس لیے ایک اچھا کاروبار ہے کہ مصنف کا حق کے تالیف ادا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ صورتحال بالآخر بدل جائے گی۔ ایک دن فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا۔ ایک زمانہ میں مسلمان ملکوں میں قرآن مجید فروخت ہونے کے بجائے بلا معاوضہ تقسیم کیا جائے گا۔ مسافر ان یادوں کو لیے پاکستان پویلین میں داخل ہوا۔ بوئے وطن آ رہی تھی اور بہت تیز ہے۔ دراصل پویلین پر ایک ریستوران حاوی ہے۔ وہاں حسب دستور بختاوری کے لیے ایک لڑکی کھڑی ہے۔ اس کی رہنمائی میں میز تک پہنچے۔ کسی نے ولدیت دریافت کی تو جواب ملا، نون میم راشد۔ مسافر نے کہا میرا سلام کہنا۔ شاید انہیں یاد ہو کہ جب ماورات چھپی تھی تو وہ ایک بوری میں کتابیں بھر کر دہلی سے علی گڑھ آئے اور ہمارے گھر ٹھہرے تھے۔ ساری کتابیں انہوں نے تحفوں میں تقسیم کی تھیں، اور ان دنوں آزاد شہری کی مفت تقسیم کے لیے بھی بڑی جرأت کی ضرورت تھی۔
نیو یارک کی عالمی نمائش میں ملکوں کے پویلین لگے ہوئے ہیں۔ ریاستوں اور تجارتی کمپنیوں کے پویلین ان کے علاوہ ہیں۔ ہر ایک دامن دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کھینچ تان میں تماشائی کا دامن تار تار ہے۔ اس کے چہرے پر کیا دیکھے اور کیا چھوڑے کی کشمکش نے اپنا پویلین سجا لیا ہے۔ نمائش میں جگہ جگہ تماشائیوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ اس بحث میں الجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں جمہوریت کا دورہ ہے، جدھر ووٹ زیادہ پڑے گا ادھر کا رخ کرتا ہے، کہیں پدریت اپنا رنگ جماتی ہے، خاندان کا سربراہ غصے میں آگے چل دیتا ہے، اہل و عیال چاروں نچار اس کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ یہ بحث مسافر کے ہمراہیوں میں بھی چھڑ گئی۔ ایک بولا سیر کے لیے ایک اصول بنا لیتے ہیں، ہر بر اعظم کے 2 پویلین دیکھے جائیں، ایک سب سے بڑے ملک کا اور دوسرا سب سے چھوٹے ملک کا۔ نیز وہ تمام پویلین نظر انداز کر دیے جائیں جو تجارتی ہیں، اور ہر 3 پویلین کی سیر کے بعد کسی ریستوران میں سستایا جائے۔ دوسرے ساتھی نے شدت کے ساتھ اس تجویز کی مخالفت کی، بولے تعجب ہے کہ عالمی نمائش میں بھی پہنچ کر آپ کی فکر کوٹا سسٹم کی سطح سے بلند نہیں ہوئی۔ مسائل کو حل کرنے کا یہ انداز میرا حسابی ہے، حالانکہ اسے اجتہادی ہونا چاہیے، اور آپ تجارت کو حقارت کی نگاہ سے کب تک دیکھتے رہیں گے، حالانکہ آپ خود دنیا کی نظر میں اس لیے حقیر ہیں کہ اس کی تجارت میں آپ کا کوئی مقام نہیں۔ ذرا ایک چکر اس نمائش کا لگا کر دیکھیے کہ تجارت اور صنعت کے اداروں نے جو اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں کھڑی کی ہوئی ہیں وہ بیشتر ملکوں کی جامع مسجدوں سے بڑی اور بہتر ہیں۔ آخر کیوں نہ ہو، بڑے ملکوں کا بڑا پن بھی ان کے دم قدم سے ہے۔ رہا ستانے کا سوال تو وہ ترقی کی دوڑ میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہاں وسائل اور ترقی کی نمائش لگی ہے، لہٰذا وقت اسے دیا جائے جو اس دوڑ میں دوسروں سے آگے ہو اور ہمارے وقت کی پوری قیمت ادا کر سکتا ہو۔ اس واز اور دلیل کے بعد ہمراہیوں کا یہ چھوٹا سا دستہ نقشہ اور کاغذ لے کر ایک چوک میں کھڑا ہو گیا اور اپنی دھن میں مست تماشائیوں کو روک کر بہترین دیدگاہوں کا پتہ پوچھنے لگا۔ ذرا سی دیر میں فہرست تیار ہو گئی۔ نمائش کو شروع ہوئے کوئی 1 مہینہ گزرا ہوگا، مگر 10-12 پویلین ایسے ہیں کہ ان کی شہرت دور تک اور ان کے دروازے پر منتظر تماشائیوں کی قطاریں دور دور تک پہنچ چکی ہیں۔ مسافر ایک دوہری اور پیچدار قطار میں کھڑا ہو گیا۔ قطار کی اسی رسی کے بل نکلنے میں 2 گھنٹے لگے اور مسافر عمارت کے اندر ایک وسیع انتظارگاہ میں داخل ہو گیا۔ یہاں انتظار کی تکلیف کو دور کرنے کا کام موٹر کے پرزوں سے لیا جا رہا ہے، جو ایک اسٹیج پر آرکسٹرا کے سازوں کی طرح علیحدہ علیحدہ سجے ہوئے ہیں۔ سازندہ کوئی بھی نہیں ہے اور ساز خود بہت بج رہے ہیں۔ ہر پرزہ اپنی جگہ حرکت میں ہے اور ہر ایک پرزہ سے کسی ساز کی آواز آ رہی ہے۔ یہ انوکھے خودکار ساز مل کر بیتھون کی سمفنی بجا رہے ہیں۔ تماشائیوں کی قطار حرکت میں ہے اور مسافر صرف اتنا دیکھ سکا کہ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا۔ قطار کو ایک خودکار زینہ لے اڑا اور زینہ کو ایک تاریک سرنگ نکل گئی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا۔ تماشائی خود تماشا بن گئے۔ یکا یک آواز آئی، میں فلاں بن فلاں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس کے بعد موصوف نے بتایا کہ ان کے جد اور خاندان نے کس طرح تاریکی میں اجالا کیا ہے۔ اس تعارف کے بعد دوران گاہ بگاہ زینہ روشن طاقچوں کے پاس سے گزرتا رہا، جن میں اہل خاندان اور ان کی مصنوعات کی رنگین تصویریں جڑی ہوئی ہیں۔ موصوف نے مسافروں کو خدا حافظ کہا اور زینہ ایک بلندی پر جا نکلا جہاں اس کمپنی کی موٹریں ایک پٹڑی پر چل رہی تھیں۔ مسافر نے ایک موٹر کا دروازہ کھولا اور اس میں بیٹھ گیا۔ نصف گھنٹہ سے موٹر پراسرار اور پرپیچ گاہ روشن اور گاہ تاریک راہوں پر چل رہی ہے۔ نہ جانے کل کتنی منزلیں ہیں اور کتنے پیچ و خم۔ بالآخر یہ سیر ختم ہوئی۔ حیرت کا غلبہ ہے، لہٰذا یہ طے کرنا مشکل ہے کہ کتنے غرفہ آئے جن میں سجے ہوئے نمونے اور قالب انسانی کی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ یہ کہانی غاروں میں رہنے والے آدمی سے شروع ہوئی ہے اور کاروں پر چڑھنے والے آدمی پر ختم ہوئی۔ کہانی سنانے والے بلکہ دکھانے کا انداز ایسا تھا جیسے تماشائی الٹے پاؤں چل رہا ہو اور تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہو۔ ٹولی ایک اور طویل قطار میں جا کھڑی ہوئی اور پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے تقریباً 2 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ عمارت بھی ایک موٹر کمپنی کی ہے۔ اس کا سفر بھی پٹڑی پر چلنے والی گاڑی میں کیا جاتا ہے، مگر اس کی شکل ویز انسپیکٹر کی اس سواری سے ملتی جلتی ہے جسے باد بہاری بنانے کے لیے میٹ کو ننگے پاؤں راہ آہن پر بھاگنا پڑتا ہے۔ یہاں بھی ایک کہانی سنائی اور دکھائی جا رہی ہے۔ وہاں عنوان انسان تھا اور یہاں مضمون کائنات ہے۔ اس بیان کے لیے کچھ اور وسعت چاہیے، یہ غرفہ اور طاقچہ میں نہیں سما سکتا۔ یہاں لاتعداد صفر والے اعداد بھی عاجز ہیں۔ یہاں سال نوری کا پیمانہ بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور یہ فضا اور خلا کی کہانی ہے، یہ ازل اور ابد کا قصہ ہے۔
ہنروروں نے نظر بندی کا انتظام کر رکھا ہے اور اس چار دیواری میں جا بجا ایسے مناظر پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو بے کراں کائنات میں افشاں اڑاتے سیاروں اور مکیشی ستاروں کی نظیر لا سکیں۔ ایک منظر ایسا ہے کہ دودیا، شفقی اور نیلگو روشنیوں کی تین بل کھاتی تہیں اندھیرے کی تہ کے ساتھ غلطہ اور پیچاں ہیں، اور اس اندھیرے اجالے میں وہ جہاں گردش کر رہے ہیں جو ستاروں سے بھی آگے واقع ہیں۔ ایک اور منظر میں نظام شمسی سے بھی بڑے بڑے نظام خلا میں موجود خار و زبوں پھر رہے ہیں۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک یہی نظم نظر آتا ہے، اس سے آگے نظر کام نہیں کرتی، یا وہ سواری جس میں تماشائی سوار ہیں اس سوال کا جواب ملنے سے پہلے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایک دن ابن حسن برنی نے غالب کی طرح دشت امکان کی حد بندی کرنی چاہیے۔ گول گھومتے ہوئے کرۂ خاک کے ارد گرد پورا نظام شمسی ہے، اس کے ارد گرد اس طرح انگنت اور انجانے نظام ہیں۔ ان کے ارد گرد کیا ہے؟ مسافر نے کہا خلا۔ بولے اس کے بعد کیا ہے؟ جواب دیا مزید خلا۔ ادھر سے سوال داغا گیا کہ خلاؤں کے بعد کیا ہے؟ مسافر نے بہت سوچا اور جواب دیا خلاؤں کے بعد شش جہات، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر مقام پر ایک ذات محیط اور حاوی ہے، اسے المحصی اور الواسع کہتے ہیں۔ کائناتی وسطوں میں کچھ دیر گم رہنے کے بعد مسافر اس عمارت سے باہر نکلا اور نمائش کے وسط میں فولاد کے بنے ہوئے کئی منزلہ کرہ زمین کے پاس منڈیر پر بیٹھ کر فواروں کا نظارہ کرنے لگا۔ بہتا پانی دیکھ کر مسافر کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے اور اچھلتا پانی دیکھ کر اس کے دل میں امید کی کرن روشن ہو جاتی ہے۔ لہر اس کے لیے قرۃ العین اور کرن اس کے لیے نور جہاں۔ مسافر نے قرہ کی طرف دیکھا جو فولادی عرض البلد اور طول البلد کا جال ہے، خشکی والے تہائی حصہ کا برجستہ نقشہ لوہے کا بنا ہوا ہے، اس آہنی دنیا کے مدار میں لوہے کے دو چار حلقے تیر رہے ہیں۔ یہ گلوب اس سے کتنا مختلف ہے جو تہران میں شاہراہ فردوسی کنارے بنک ملی کے تہ خانے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کے مقابلہ میں ذرا سا ہے اور ذرا زیادہ اہتمام سے بنایا گیا ہے۔ اس میں ساری سطح زمین ہیرے جوہرات سے ڈھکی ہوئی ہے، سارے سمندر زمرد کے ہیں، خط استوا ہیروں سے بنا ہوا ہے، بیشتر ملکوں کے رقبہ میں لال جڑے ہیں مگر وسطی افریقہ میں وہاں کے سیاہ پوست باشندوں کی رعایت سے نیلم لگے ہوئے ہیں۔ اس گلوب میں 50,000 قیمتی پتھر جڑے ہیں جنہیں چمڑے کی تھیلیوں میں بند رکھنے اور گاہے کھول کر معائنہ کرنے کی زحمت سے بچنے کے لیے ناصر الدین قاجار نے حکم دیا تھا کہ کوئی ایسی چیز بناؤ جو دیدہ زیب بھی ہو اور سارے جوہرات کو یکجا محفوظ کر دے۔ تعمیل حکم میں ایک نئی دنیا تعمیر ہوئی جس کی سرزمین جوہردار ہے۔ انسان کا جہاں بس چلتا ہے وہ ایک نئی دنیا بسا لیتا ہے۔ یہ عالمی نمائش بھی تو ایک طرح کی دنیا ہے۔ ہر ملک کا پویلین اور ہر ملک کا تماشائی یہاں موجود ہے، ہر طرح کی سواری یہاں دستیاب ہے، بیٹری سے چلنے والی اور تار پر کنڈا سے لٹکنے والی۔ ہر سواری کے اسٹیشن پر مسافروں کا جوار باٹا نظر آتا ہے، ایک ریلا آتا ہے اور دوسرا جاتا ہے۔ اس ریلے میں ہجوم ایک شخصیت ہے اور بھیڑ ایک چہرہ۔ فرد کی کوئی نہ حیثیت ہے نہ کوئی شناخت۔ مسافر ایک بار پھر نمائش جانے کے لیے گاڑی پکڑنے والے ہجوم میں بہا جا رہا ہے۔ مخالف سمت سے آنے والے ہجوم میں اسے ایک شخص سب سے علیحدہ نظر آیا، جوان مگر کمر میں جھکاؤ۔ سب نے سوٹ پہن رکھے ہیں، یہ اچکن اور پاجامہ میں ہے۔ سب نے خط بنا رکھا ہے، اس نے بال بڑھا رکھے ہیں۔ مسافر اور وہ شخص دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور بغل گیر ہو گئے۔ مسافر نے فرط شوق کی لگامیں کھینچ لیں تاکہ زین العابدین کے جسم کو زور سے دبانے میں کہیں آپ گینے کو ٹھیس نہ لگ جائے۔ زین اور مسافر دونوں ہم جماعت تھے اور عزیز دوست۔ ایف اے میں ساتھ، بی اے میں ساتھ، ایم اے میں وہ انگریزی کی کلاس میں چلے گئے اور یہ معاشیات میں۔ ایم اے کا نتیجہ نکلا دونوں اپنے اپنے مضمون میں اول آئے۔ مسافر نے زین العابدین کو پاکستان میں ہونے والے مقابلہ کے اولین امتحان کے داخلے کا فارم بھیجا، ادھر سے دیر تک کوئی جواب نہ ملا اور تاریخ گزر گئی۔ بہت دنوں کے بعد خط آیا کہ یہ امتحان کے فارم میرے لیے کاغذ کے پھول ہیں، ایک تکلیف دہ اور صبر آزما بیماری میرا امتحان لے رہی ہے، لہذا سول سروس کی خوشبو اور خواہش میرے لیے ختم ہو چکی ہے۔ مسافر نے خط کو کئی بار پڑھا اور اسے اعتبار نہ آیا۔ وہ زین کو چند ہفتہ پہلے ایک خوبصورت اور خوب سیرت نوجوان کی حیثیت سے علی گڑھ میں چھوڑ کر آیا تھا۔ کھلتا سفید روشن چہرہ، خوش اخلاق اور خوش مذاق، متین اور محنتی، قدر نازک مگر اس کے باوجود گھڑ سوار۔ پتہ چلا کہ زین کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور 21-22 برس کے نوجوان کی کمر جھک گئی ہے۔ وہ نوجوان باہمت نکلا، بستر، بیساکھی اور پہیہ والی گاڑی کے صبر آزما مراحل سے گزرتا ہوا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ تعلیم کا شوق تصنیف تک لے گیا، وہاں سے 2 قدم آگے چلے اور تبلیغ کی منزل تک پہنچ گئے۔ مسافر نے 16 برس کے بعد جب زین العابدین کو نیو یارک میں عالمی نمائش کی خصوصی گاڑی کے پلیٹ فارم پر
ایک پرنشاد ہجوم میں نپے تلے قدموں چلتے دیکھا تو اسے ذوق سے شکایت پیدا ہوئی، جس نے ہمدم دیرینہ کے ملنے کو مسیحا و خضر کی ملاقات سے بہتر بتایا ہے۔ استاد کو چاہیے تھا کہ اس دور بے ماں کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسی ملاقاتوں کے لیے کم از کم فریقین کی صحت و عافیت کی شرط لگا دیتا۔ میڈم توسو کی مومی مورتوں کی نمائش میں کئی بت زندہ آدمیوں سے زیادہ جاندار نظر آتے ہیں۔ لندن کی اس تفریح کی نقل اتارنے کی کوششیں بڑے شہروں میں کی گئی ہیں مگر سبھی ناکام ہیں۔ عالمی نمائش کی اور ہی بات ہے، یہاں ایک پویلین میں صرف ایک ہی مومی بت رکھا ہوا ہے مگر اس کے درشن کے لیے ہر وقت ٹھٹ لگا رہتا ہے۔ ہر ایک چھوٹا سا ہال ہے جس میں تماشائی بیٹھ جاتے ہیں تو اندھیرا کر دیا جاتا ہے، ہلکی سی روشنی اسٹیج کے بلدار سرخ مخملی پردے پر پڑتی ہے اور لمحہ بلمحہ تیز ہو جاتی ہے۔ اعلان ہوتا ہے، یہ تماشا صحیح مگر اس کے باوجود ہم کچھ جو پیش کر رہے ہیں اس کا احترام آپ پر لازم ہے۔ پردہ آہستہ آہستہ چاک ہوتا ہے اور سمٹتا سکڑتا تہ بتہ اپنے آپ سے بغل گیر ہوتا بغلی ستونوں کی آڑ میں چھپ جاتا ہے۔ پس منظر میں ایک امریکی کانگریس کی عمارت کا لمبوترا اور بے شمار دریچوں اور روشندانوں والا گنبد بنا ہوا ہے۔ اسٹیج کے وسط میں ایک سنہری آرائشی کندہ کرسی رکھی ہوئی ہے، کرسی پر ابراہم لنکن بت بنا بیٹھا ہے، لیکن یہ اس بت سے بہت مختلف ہے جو پوٹیمک کے کنارے لنکن میموریل میں پتھر کی ایک اونچی کرسی میں نصب ہے۔ جب مسافر نے اس مجسمہ کو پہلی بار دیکھا تو باہر برف پڑی ہوئی تھی اور پتھر کی یہ شبیہ یخ سے بھی زیادہ سرد لگتی تھی، البتہ پشت کی طرف دیوار پر جو عبارت لکھی تھی اس نے لنکن کا کارنامہ یاد دلایا اور دل کو گرمایا۔ لکھا تھا، اس زیارت گاہ میں جس طرح لوگوں کے دلوں میں جن کے لیے اس نے وحدت مملکت کی پاسبانی کی، ابراہم لنکن کی یاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ عالمی نمائش میں لنکن کا جو مومی بت ہے وہ میڈم توسو کے صنم خانے میں بھی رکھے ہوئے بتوں کی مانند کپڑے پہنے ہوئے ہو بہو زندہ آدمی کی نقل معلوم ہوتا ہے۔ وہی لنکن کے چہرے کی اونچی ہڈیوں پر مڑی ہوئی پچکی گالیں، کنویں میں تیرتے ہوئے ڈول جیسی آنکھیں، کشادہ پیشانی، فراک کوٹ اور واسکٹ میں لگی ہوئی گھڑی کی زنجیر اور کالی بوٹ آئی۔ توسو کے بت اپنی اپنی جگہ ساغت ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے لنکن کے اس بت میں حرکت ہوئی، وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور 2-4 قدم لوگوں کی طرف بڑھا۔ پھر لنکن نے مجموعہ کو مخاطب کیا اور اپنی ایک مشہور تقریر کا مشہور ترین حصہ دہرایا، ہم اس مقام پر عہد واثق کرتے ہیں کہ مرنے والوں کی موت رائے گاہ نہیں جائے گی، اس قوم کو سایہ ذوالجلال میں آزادی کی حیات نو میسر آئے گی، عوام کی حکومت عوام کے وسیلے اور عوام کے واسطے زمین سے نابود نہیں ہوگی۔ عالمی نمائش کے جس پویلین میں امریکہ کے 16ویں صدر کی تقریر ہو رہی ہے، اس میں کوشش کے باوجود مسافر کو داخلہ نہیں ملتا۔ اس کے پاس وقت کم ہے اور طویل قطاروں میں کھڑا ہو کر اسے اور کم نہیں کرنا چاہتا۔ دنیا ایک بت خانہ ہے، لنکن کا بت نہ صحیح کوئی اور صحیح۔ مسافر سفر میں ہے، نظارے تماشے اور تجربے اس کی راہ میں بکھرے پڑے ہیں، وہ انہیں سمیٹنے میں لگ جاتا ہے۔ گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظارے خود چل کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور تماشے بہانہ بنا کر اس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ وہ مصروف اور مگن ہے۔ کوئی 1 دہائی اسی طرح گزرنے کے بعد وہ آج ڈزنی لینڈ کے دروازہ پر کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ عدنان اور عامر بھی ہیں، یہ دونوں بچے ماموں کے گائیڈ بنے ہوئے ہیں۔ چونکہ ان کا گھر اس تفریح گاہ کے نزدیک واقع ہے اس لیے انہیں رہنمائی کا حق پہنچتا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ کس تماشا پر بے تحاشا ہنسی آتی ہے، کہاں بڑا ڈر لگتا ہے اور کہاں بے حد حیرت ہوتی ہے۔ وہ ان تماشوں کی فہرست بنانے میں مصروف ہیں جو آج دن بھر میں دیکھے جائیں گے۔ اس پر تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ فیصلہ کرانے والے کہتے ہیں اس فہرست میں بچوں کی پسند کے علاوہ انکل کی دلچسپی کا خیال بھی رکھنا چاہیے، لہٰذا وہ پیویلین ضرور دیکھا جائے جس کا نام صدر لنکن کے ساتھ چند تاریخی لمحات۔ $6.5 میں ایک کاپی ملی ہے، ایک ٹکٹ داخلہ کا اور چند ٹکٹ تماشوں کے ہیں، اگر تماشوں کے ٹکٹ کم پڑ گئے اور خریدنے ہوں گے۔ اس تماشا گاہ کا وسیع رقبہ 7 حصوں پر مشتمل ہے اور ہر حصے کے تماشے کا عنوان ہے: تصورات کی دنیا، مہمات کی دنیا، کل کی دنیا، یہ دنیا اور وہ دنیا۔ یہ ہفت اقلیم ہے اور ہر اقلیم میں کئی تماشے ٹکٹ والے اور کئی بلا ٹکٹ ہیں۔ ناچ گانے، بہروپی اور جشن، 200 سالہ کی فینسی پریڈ مفت کی مد میں شامل ہیں۔ تختہ گل اور اس کی مانند تماشائیوں کے کھلے ہوئے چہرے جو اس سحرگاہ کا حاصل ہیں، ان پر بھی کوئی ٹکٹ نہیں۔ یہاں کی ساتوں دنیائیں تخیلاتی ہیں، ان سب سے مل کر خواب و خیال کی ایک دنیا بنتی ہے۔ بچوں کے خواب ہیں جنہیں بڑوں نے خیالی شکل دے رکھی ہے۔ تعمیر سے پہلے معمار نے کہا تھا، میں چاہتا ہوں دروازے سے داخل ہونے کے بعد دنیا کی ذرا سی جھلک بھی دکھائی نہ دے، جو کچھ ہو وہ عالم دیگری ہو۔ تعمیر کے بعد اس نے کہا، یہ دنیا کا سب سے خنداں اور شادماں کی تہ زمین ہے۔ ڈزنی لینڈ میں چونکہ زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، اس لیے خوشیوں کی مساوات ہے۔
ماموں کی حیرت اور مسرت کسی طرح بھانجوں سے کم نہیں۔ پروفیسر بم کلاس لے رہے ہیں، ٹکی ٹکی طوطے مل کر کورس گا رہے ہیں، ریل گاڑی عہد قدیم میں داخل ہوتی ہے اور دیو قامت سوسمار پھنکارنے لگتے ہیں، آب دوز سمندر میں غوطہ لگاتی ہے، راکٹ فضا میں پرواز کرتا ہے، مسیسپی بہہ رہا ہے، راستہ گرینڈ کنیان میں سے گزرتا ہے، کشتی منہ کھولے بھاری بھرکم دریائے گھوڑوں کے پاس گئی ہے، ریڈ انڈین چوپڑوں کی آڑ سے تیر چلا رہے ہیں، ہاتھی دو ٹانگوں پر چل رہا ہے، ریچھوں کی جمبوری ہو رہی ہے، ہر ملک کی سجی سجائی گڑیا لوک ورثہ کا گیت سنا رہی ہے، چائے کی دیو قامت پیالیوں کے اندر بیٹھے ہوئے بچے جھولا جھول رہے ہیں، مکی ماؤس کو رو کر بچے اس کی سیاہ گیند جیسی ناک چوم رہے ہیں، سنو وائٹ، پیٹر پین، پینا شیو اور سنڈریلا حاضر ہیں، ایلس ونڈرلینڈ میں کھو گئی ہے۔ مسافر دن بھر سے تماشا گاہ میں گھوم رہا ہے، ایک تماشا سے نکلتا ہے اور دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے وہ ہنڈولے میں بیٹھا ہو، جھولا لمحہ بھر کے لیے تیزی سے نیچے آتا ہے اور دوسرے لمحے اسی تیزی سے ہوا میں بلند ہو جاتا ہے، زمین پر اترنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ نمائش کے بیچوں بیچ سوئٹزرلینڈ کا پہاڑ میٹن ہارن کھڑا ہے، وہ کوہ پیما اس پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسافر کا جی ان کے ساتھ پہاڑ کی ایک کگر پر اٹکا ہوا ہے، مگر وہ خود دامن کوہ میں ایک قطار میں کھڑا ہے۔ یہ قطار اس رولر کوسٹر کو لیے ہے جو پہاڑ کے ارد گرد اور اس کے اندر بنی ہوئی سرنگوں میں دوڑتا پھرتا ہے۔ اس کی باری آئی اور وہ رولر کوسٹر کی بچہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ پہلی بار مانچسٹر میں اس اندیشہ ناک تفریحی تجربہ سے دوچار ہوا۔ آنتیں ہلا دینے والے جھٹکے، کمر بل دے ڈالنے والے اچانک موڑ، خوفزدہ کر دینے والی چڑھائی، ہول لانے والے گرتے حمودی راستے، تیز ہوا میں پلکیں جھپکانے والی رفتار، اور آئندہ کبھی رولر کوسٹر پر نہ چڑھنے کا تہیہ اسے خوب یاد ہے۔ مگر وہ عہد شکنی پر تلا ہوا ہے، موج ہوائے سیر ہے جو مسافر کو بہائے لے جا رہی ہے۔ یہ موج اسے ایک کشتی میں بٹھا کر اندھیری سرنگوں اور سمندری غاروں میں سے ہوتی ہوئی بحر کاریب کے قزاقوں کے ڈیرے پر لے گئی۔ بحری لٹیرے لوٹے ہوئے خزانے کی نمائش اور غلاموں کی نیلامی میں مصروف ہیں، محکوم شور و فریاد کر رہے ہیں، لال آنکھوں، خوفناک مونچھوں، بڑی زلفوں، چوڑے ہیٹ اور فل بوٹ والا ڈاکو سکندر اعظم سے کہہ رہا ہے کہ ہم قزاق ہیں دونوں، تو میدانی میں دریائے۔ مسافر اس دریائی تماشا کے بعد ایک میدانی تماشا دیکھنے کے لیے ایک گھر میں داخل ہوتا ہے۔ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوا، بھوت نے دروازہ مقفل کر دیا۔ اس کے بعد کمرے کی چاروں دیواریں مسافر کی طرف بڑھنے لگیں۔ بھوت کہکا لگا رہا ہے، یہ گھر آصف زدہ ہے، اس میں 999 بھوت رہتے ہیں، ہر بھوت تماشائیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ مسافر بمشکل پیچھے چھڑا کر اس جناتی گھر سے باہر نکلا ہے۔ اسے ڈزنی لینڈ ایک جناتی تماشا گاہ لگتی ہے۔ امریکہ کے مغربی ساحل کے سستے تماشوں، پس تفریح گاہوں اور سیاحی بحیرہ روی کے ٹھکانوں کے مقابلے میں یہ سیرگاہ اتنی عجیب لگتی ہے جتنا ڈزنی لینڈ کی خودکار دنیا میں وہ دو گھوڑے جو ٹھنڈی سڑک پر چلنے والی ٹرام میں جتے ہوئے ہیں۔ یہ شاعر نسل کے چوڑے چکلے بھاری بھرکم 17 ہاتھ لمبے 1 ٹن وزنی تنومند گھوڑے، جن پر زین ڈال کر سوار ہوں تو ٹانگیں چر جائیں، بڑے وقار کے ساتھ سر اونچا کیے ہر قدم سوچ سمجھ کر پتھر پر رکھتے ہیں۔ ان کے پیر گھٹنوں سے سموں تک گھنے لمبے بالوں پہ یوں ڈھکے ہیں جیسے شاعر کے پاؤں میں پڑی ہوئی زلفوں کی زنجیریں۔ ان کی ٹاپوں کی دمک یوں لگتی ہے جیسے قدم قدم پہ خوشیوں کے غبارے پھوٹ رہے ہوں۔ رنگین وردیاں پہنے، ہاتھوں میں رنگ برنگ غباروں کے گچھے لیے، راول دستہ ٹھنڈی سڑک پر مارچ کر رہا ہے۔ جشن 200 سالہ کی فینٹیسی پریڈ شروع ہو گئی ہے۔ مسافر پیادہ رو پر رومال بچھا کر بیٹھ گیا ہے۔ سامنے سے فلوٹ گزر رہے ہیں، سجے ہوئے اور رنگے ہوئے، خوش نما، غیر مسطح اور کئی منزلہ۔ ہر ایک تماشا گاڑی کا صرف تماشا نظر آتا ہے اور گاڑی اوجل ہے۔ ہر تماشا کا موضوع مختلف ہے، قدر مشترک، ناچ اور گانا، لڑکے اور لڑکیاں گانے بجانے والے ادھم مچانے میں مصروف ہیں، تھرکنے ناچنے والے دھما چوکڑی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر تماشا گاڑی کے طبقہ اعلیٰ پر ایک ملکہ حسن بیٹھی ہے، ہر ایک کی قلم رو جدا ہے اور نقشہ پر کہیں نظر نہیں آتی۔ بھانت بھانت کی ملکہ موجود ہے، ملکہ امروز، ملکہ فردا، ملکہ صبح، ملکہ شام، ملکہ تبسم، ملکہ ترنم۔ وہی جہان جو میر و سلطان سے بیزار ہے، ملکاؤں کا بڑا مشتاق ہے۔ فینٹیسی پریڈ دیکھنے والے نہال ہوئے جا رہے ہیں۔ وقت بھی ایک رنگا رنگ ملکہ ہے، صبح سے اس کی سواری مسافروں کی نظروں کے سامنے ہے۔ سویرے وہ اس سیرگاہ میں داخل ہوا تو پھولوں سے لدی پھندی گنجان کیاریاں یوں نظر آئیں جیسے کسی نے دھنک رنگ دھاگوں سے زمین پر بیل بوٹے کھاڑے ہوں۔ اب وہ رخصت ہو رہا ہے تو شام پڑ چکی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ دنیا خاک سے نہیں بلکہ رنگین روشنیوں سے بنی ہو۔